آپ کا شکریہ. تو ہم نے انکار کیا. اس کے بعد ہم پہ جعلی کیسز بنائے اور اس میرگڑھ کے آرکیولوجیکل سائٹ کو 2001 میں لوٹا گیا اور اس کو برباد. آپ سب سے اپیل ہے علاقے کے معتبرین سے, وہاں کی انتظامیہ سے, کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں آرکیولوجیکل سائٹس کو اپنا قومی ورثہ سمجھیں. ہر قوم اپنے تاریخ کو بیچتا نہیں ہے. جو قومیں تاریخ کو کھود کے بیچتے ہیں وہ قومیں دربدری کا زندگی گزارتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آرکیولوجی پہ. مختصراً آرکیولوجی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرکیولوجی انسانیت کے جو میٹیریل ریمینز ہیں اس کے تحقیق, اس کو سمجھنا اور اس کے تسلسل کے علم کو آرکیولوجی کہتے ہیں. مثلا ہمارے پاس جہاں بھی کوئی آرکیولوجیکل سائٹ ہے اس کے میٹیریل ریمینز سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کے تہذیب کے لوگ یا اس آبادی کے لوگ کس قسم کا زندگی گزارتے تھے اور کن ارتقائی عمل سے وہ آگے بڑھے اور کن ارتقائی تسلسل کا ہم آج باقیات ہیں اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو آرکیولوجی کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ میرگڑھ کا جو آرکیولوجیکل سائٹ ہے اس کی طرف. جس فرینچ آرکیولوجیکل مشن نے میرگڑھ میں کام کیا 1974 میں, اس سے پہلے انہوں نے خزدار میں ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے کوڑی, وہاں کام کیا انہوں نے. سندھ میں نندوانی اور ایک اور آرکیولوجیکل سائٹ, اور اس کے بعد پیرک, سبی اور مٹھڑی کے درمیان میں ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے. سن 70 کے دہائی میں پیرک میں بھی کام کیا اس آرکیولوجیکل مشن نے, اور اس وقت اس کا ہیڈ ژان فرانسوا ژاغیش ہوا کرتا تھا. کیونکہ میرے والد صاحب کیمبرج پڑھے ہوئے تھے, ان کا ایک انٹرنیشنل ویژن تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تاریخ کھود کے بیچنے کے لیے نہیں ہے, یہ پریزرو کرنے کے لیے تھے کہ آئندہ نسلیں بھی اس کو سمجھ سکیں اور وہ ہمارا قومی ورثے کا ایک حصہ بنے. جب ہم گرامر اسکول سے چھٹی ہو کے میرگڑھ چلے جاتے تھے, اور میرگڑھ میں ہم جب ہارس رائڈنگ کرتے تھے تو میرگڑھ کی آرکیولوجیکل سائٹس پہ ہم وہاں گئے اور ہم اس کو غور کیا. پھر ہمارے والد صاحب گئے تو انہوں نے کہا یہ دلچسپ آرکیولوجیکل سائٹ ہے, میں نے ژان فرانسوا کو یہاں پہ ایک دفعہ لانا ہے. پھر ژان فرانسوا جو اس وقت فوت ہو گئے, اور ان کے بیوی جو ریٹائرڈ ہیں کیتھرین ژاغیچ, ان کو ہم والد صاحب وہاں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی دلچسپ آرکیولوجیکل سائٹ ہے. یہ جو ہے موئنجو سے کچھ عرصے پہلے کے ہیں, یہاں بھی ہم نے آ کے کام کرنا ہے. پیرک کے آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کے بعد فرینچ مشن ژان فرانسوا ژاغیچ کے سربراہی میں وہ میرگڑھ شفٹ ہوئے. 1974 سے 2001 تک وہ اس آرکیولوجیکل سائٹ پہ مسلسل 3 مہینے کام کرتے تھے. مثلاً اپنا دسمبر, جنوری, فروری یہ 3 مہینے کام ہوتا تھا ایکسکیویشن کا. اس کے بعد یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے, فرانس چلے جاتے تھے, یا اٹلی سے کوئی اسپیشلسٹ آتا تھا, یا امریکہ سے, وہ پھر اپنے ریسرچ کام میں ہوتے تھے. کیونکہ فروری کے بعد گرمیاں شروع ہوتی ہیں, ڈھاڈر کے علاقہ بہت گرم ہے, تو 3 مہینے کام ہوتا تھا. مگر یہ 74 سے 2001 تک یہ کام ہوا. ہم بھی ان کے ساتھ کبھی ایز اے والنٹیئر ان کے ساتھ کام کرتے تھے, ان سے سیکھتے تھے, ان کے تمام معاملات کو ہم دیکھتے تھے. جب وہ نیا ایکسکیویشن میں ڈسکوریز ہوتے تھے ہم ان سے جا کے پوچھ لیتے تھے کہ یہ کیا ہے, کیسے, کس طریقے سے. اب اس کے بعد جب 7000 سال پرانا میرگڑھ کے سائٹ پہ کام ہوا تو ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقے کو بھی وہ چل کے دیکھ رہے ہوتے تھے.
اور ان علاقوں میں بالکل بولان کے دریا کے دہانے پہ ایک ایسا آرکیولوجیکل سائٹ ملا جو 11,000 سال پرانا تھا، جو کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کریڈل آف انڈس سویلائزیشن ہے، یعنی ہند اور سندھ کے سویلائزیشن کا جنم بھومی بولان کے دہانے پہ میرگڑھ میں موجود ہے، کیونکہ وہاں پوٹری نہیں تھا، وہاں پتھر کی کچھ چیزیں ملی، اور پھر اس کو جب ایکسکیویٹ کیا گیا نیچے تک تو یہ 11,000 سال پرانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دجلہ اور فرات کا جو آرکیولوجیکل ریمینز ہیں وہ تاریخ کے سب سے قدیم اور پرانے ہیں، اور دجلہ فرات کے ایک طرف کریسنٹ رینج آف ماؤنٹنز ہیں، اور اس سے جو 2 دریائے نکلتے ہیں اس نے دجلہ فرات کے تہذیبوں کو جنم دیا۔ مگر اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جہاں میرگڑھ کے آرکیولوجیکل سائٹس کا وقوع ہے یا جہاں وہ موجود ہیں، وہ بھی کریسنٹ رینج آف ماؤنٹنز ہیں۔ آپ کے میرگڑھ کے جنوب مشرق میں سینٹرل براوی رینج کے پہاڑ ہیں، اس کے شمال جنوب مغرب میں سینٹرل براوی رینج ہے جو کیرتر تک جاتے ہیں، اور میرگڑھ کے آرکیولوجیکل سائٹ کے شمال مغرب میں بولان کے کمبڑی کے پہاڑ ہیں، اور اس کے مشرق میں کوہستان سلیمان ہے۔ یہ خود ایک کریسنٹ رینج آف ماؤنٹنز بنتا ہے اگر آپ اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں۔ پھر اسی طریقے سے یہاں 2 دریائے نکلتے ہیں، عراق میں دجلہ اور فرات، یہاں 2 دریائے نکلتے ہیں۔ ان 2 دریاؤں میں ایک کو ناڑی کہتے ہیں جو بوری سے ہوتا ہوا ہے بالا ناڑی سے سندھ میں داخل ہوتا ہے، اور دوسرے کو ہم بولان کا دریا کہتے ہیں۔ یہ بھی کریسنٹ رینج آف ماؤنٹنز ہے، مگر 2 دریاؤں کے درمیان میں میرگڑھ کا جو آرکیولوجیکل سائٹ ہے یہ ہے۔ اس سے میرگڑھ کے آرکیولوجیکل سائٹ سے 3 کلومیٹر جنوب میں ایک اور آرکیولوجیکل سائٹ ڈسکور ہوا جس کو نوشارو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ آرکیولوجیکل ہسٹری کو اور سائنس کو سمجھیں، اگر آپ اینتھروپولوجی کو سمجھیں، تو یہ مسلسل ایک کنیکشن ہے موئنجودڑو اور ہڑپا سے میرگڑھ تک، یعنی کئی ہزار سال کا ایک مسلسل کنیکشن ہے جو آج تک آباد ہے۔ یہ اس قسم کے تاریخی آرکیولوجیکل تسلسل دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا اور خصوصاً بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہے اگر ہم اپنے تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرگڑھ میں اینیمل ڈومیسٹیکیشن کا ابتدا ہوا، میرگڑھ میں ہی سیٹلڈ زندگی یہاں جو ہے اس کا ابتدا ہوا جو بعد میں ہندوستان تک پھیلا۔ یہاں اینیمل ڈومیسٹیکیشن ہوا، زراعت یہاں سے شروع ہوا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلا ڈینٹسٹ بھی میرگڑھ میں ہوا۔ جب وہاں لوگوں کے دانت خراب ہوتے تو وہاں باقاعدہ ڈینٹسٹ کا آپریشن ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمیں اور آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بلوچستان کے کسی علاقے میں جائیں طول و عرض میں، وہاں بہت سارے آرکیولوجیکل خزانے ہیں۔ اب خزانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے سونا نکلتا ہے، قوموں کا اور باوقار اور ڈگنیفائڈ قوموں کا جو ہے سب سے بڑا خزانہ ان کا تاریخ کا تسلسل ہے۔ مگر یہاں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ان کو اپنے تاریخ کو کھود کے جو بھی وہاں سے کچھ چیزیں نکلتے ہیں اینٹیکس کے دکانوں میں بیچ کے اپنا ذاتی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر قوم اپنے تاریخ کو بیچتا نہیں ہے، جو قومیں تاریخ کو کھود کے بیچتے ہیں وہ قومیں دربدری کا زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سب سے اپیل ہے، علاقے کے معتبرین سے، وہاں کی انتظامیہ سے،
کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں آرکیالوجیکل سائٹس کو اپنا قومی ورثہ سمجھیں اور اس کو بچا کے اس کو سنبھالیں، تاکہ ہم ان آرکیالوجیکل سائٹس کو جن کو ایکسکیویشن کی طرف نہیں لے گئے ان کو آئندہ نسل کو ہم ٹرانسفر کریں اور ایکسکیویٹ ہو۔ مگر بدقسمتی سے ہم ایک ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جس کو نیو کولونیل مینٹلٹی سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں 2000 کے سن میں جنرل مشرف نے مجھے اور نواب اسلم کو پاکستان سے بلوچستان سے ہجرت کرنے کے لیے آفر دیا کہ آپ 3-4 سال دبئی میں گزاریں جیسے آپ کے لیڈر گزار رہے ہوتے ہیں عموماً، تو ہم نے انکار کیا۔ اس کے بعد ہم پہ جعلی کیسز بنائے اور اس میرگڑھ کے آرکیالوجیکل سائٹ کو 2001 میں لوٹا گیا اور اس کو برباد کیا گیا، اور اس سے چوری شدہ جو اشیاء ہیں وہ روم کے ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد ہمیں آج تک پتہ نہیں کہ کیا پاکستان نے بلوچستان کو بھی اپنا سرزمین سمجھ کے اس کے قومی ورثے کو واپس منگایا یا نہیں، وہ ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے۔ اب دوسرا عرض یہ ہے کہ یہاں کراچی سے بھی بہت سارے دانشور آئے ہیں، ماشاءاللہ ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ آج ہمیں موقع ملے گا کچھ کے ساتھ شاید ہم کو وہ یہ اعزاز دیں، ہم ان کے ساتھ تصویریں کھینچیں، کیونکہ ہم ایک ایبروجینیکل سوسائٹی سے بقول ان کا تعلق رکھتے ہیں۔ مگر میرگڑھ سے جو آرکیالوجیکل فائنڈنگز ہیں، جو اثاثے نکلے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ کراچی کے نیشنل میوزیم کے ڈمپس میں پڑے ہیں یا ان کے زیر زمین میں پڑے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس سے وہ اس بات کو اٹھائیں تاکہ ان چیزوں کو جو بلوچستان سے کراچی یا روم میں پڑے ہیں ان کو واپس لا کے یہاں ہمارے قومی ورثے کے طور پہ ایک بہت بڑا میوزیم بنائیں تاکہ ہم اپنے تاریخ کے تسلسل کو دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ قدرت ہر وقت بر وقت۔